بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں 8 پہر سے بھوکے تھے۔ شام کے وقت ایک تاجر کے اونٹ آئے۔ اسے اونٹوں سے سامان اتروانے کے لیے ایک مزدور درکار تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کے لیے اپنی خدمت پیش کر دی اور رات گئے تک اونٹوں پر لدا ہوا سامان اتارتے رہے۔ تاجر نے محنت کا مواخذہ 1 درہم دیا۔ چونکہ رات زیادہ گزر چکی تھی اسی لیے کھانے پینے کے سامان کی دکانیں بند ہو چکی تھیں، لیکن ایک دکان سے جو میسر آ ہی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 1 درہم کے جو لے کر آئے۔ ادھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیر سے انتظار میں مصروف تھیں۔ شوہر نامدار پر نظر پڑتے ہی خوشی سے نہال ہو گئیں اور ان سے جو لیے اور چکی میں پیس کر ان کا آٹا بنایا اور آٹا گوندنے کے بعد آگ جلائی اور روٹیاں پکا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھوکے ہیں، لہٰذا شوہر کی تابعداری اور خدمت کی عظیم مثال پیش کرتے ہوئے روٹیاں پکا کر پہلے اپنے شوہر کی خدمت میں پیش کی تاکہ وہ پہلے تناول فرما کر اپنی بھوک مٹا سکیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تناول فرما چکے تو خود کھانے کے لیے بیٹھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے۔ ایک دن جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علم میں یہ بات آئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت فاقہ میں ہیں تو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جانے پدر یہ پہلا کھانا ہے جس کو 3 دن کے بعد تیرا باپ کھائے گا۔ طبرانی میں یہ اضافہ ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان یہ ٹکیا ہے جسے میں نے پکایا تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اکیلی یہ ٹکیا کھا لوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہوں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے لیے لائی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سچائی اختیار کرو کہ سچائی اور راست گوئی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی بہشت میں لے جاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راست گوئی کا پیکر تھیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو صادق نہیں دیکھا سوائے ان کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی اور نہ کبھی کوئی برا عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اے علی تجھ کو 3 باتیں ایسی عطا ہوئیں کہ کسی اور کو نہیں ملی اور وہ مجھ کو بھی نہیں ملی۔ نمبر 1 تجھ کو سسر مجھ جیسا ملا اور مجھے تجھ سا نہیں ملا۔ تجھ کو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی میری بیٹی زوجہ ملی، مجھ کو ویسی نہیں ملی ہے۔ تجھ کو حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فرزند عطا ہوئے اور مجھ کو ان جیسے نہیں ملے، اور البتہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت کے فاقے کے بعد ہم سب کو کھانا نصیب ہوا۔ والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور میں کھانا کھا چکے تھے، لیکن والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ابھی نہیں کھایا تھا۔ انہوں نے ابھی روٹی کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرا پیٹ بھر دو۔ والدہ ماجدہ
ماجدہ نے فوراً کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ یہ کھانا سائل کی نظر کر دو، مجھے تو ایک وقت کا فاقہ ہے اور اس نے 2 وقت سے نہیں کھایا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت مسلمہ کا بے حد درد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے بعض اوقات ساری رات دعائیں مانگتی رہتی، اپنی سہولت و آسائش کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی التجا نہ کرتی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن گھر کا کام کاج کرتی اور جب رات آتی تو عبادت الہی کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت کی محراب یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے سنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ میں نے عرض کی پیاری امی جان کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی غمخواری کے لیے ہر وقت عبادت الہی کی طرف متوجہ رہتی، راتوں کو جاگ کر مناجات میں مصروف رہتی، یہی نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت اور اس کے ذکر و اذکار سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے گھریلو کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ یاد الہی سے کبھی غافل نہ ہوتی۔ آئیے اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوق تلاوت اور شوق عبادت کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاوت کا کس قدر ذوق و شوق تھا کہ گھریلو مصروفیت کے دوران بھی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھتی۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو کئی نادان مصروفیت کے دوران کانوں میں ہینڈ فری لگا کر بڑے اطمینان سے گانے سنتے ہوئے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی گنگناتے جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی نادان خواتین گھر کی کام کاج کے دوران گانے سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، گویا گانے باجوں کے بغیر ان کے کام ہی نہیں ہوتے۔ فی زمانہ تو گانے باجوں کی عادت بد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کوئی گاڑی چلا رہا ہو یا بائک پر کہیں جا رہا ہو اپنے موبائل یا ٹیپ ریکارڈ پر گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دن رات عبادت میں بسر کرنے کی سعادت نصیب کرے، ہمارا کوئی لمحہ فضول کاموں میں بسر نہ ہو، ہماری ہر گھڑی ذکر و درود کے سبب رحمت بھری گزرے، گانے باجے سننے اور گنگنانے کی ہماری یہ عادت نکل جائے، آمین ثم آمین۔